السلام علیکم خواتین و حضرات، یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد کے ساتھ آج کا حسب حال لیے حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج کے اس خصوصی شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ، اور اپنی بہت سی پرانی یادیں لیے ہوئے آج کے شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے بابا عزیزی۔ میں تو آپ کے ساتھ ہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ہوں نا تو پھر بات بنے گی۔ الحمدللہ بابا جی، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو بس پھر گھبرائیں نا، اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں سارے تو پھر بیڑے بھی پار ہی ہیں انشاءاللہ بابا جی، انشاءاللہ۔ جب پاکستان بنا تھا اس وقت 14 اگست کو بھی رمضان المبارک تھا۔ ہاں بالکل بابا جی، اور آج بھی رمضان المبارک ہے اور 14 اگست بھی ہے۔ اس وقت بھی کیمپ لگے تھے اور آج بھی کیمپ لگے ہیں۔ اس وقت بھی لوگ سروں پہ دیگے رکھ کے کیمپوں کی طرف بھاگ پڑے تھے اور آج بھی کوئی کسی سے پیچھے نہیں۔ اس وقت بھی الحمدللہ قوم جیت گئی تھی اور انشاءاللہ آج بھی قوم کو فتح حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن بابا جی یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت قوم کو ایک ملک کی تلاش تھی اور آج ملک ایک قوم کی تلاش میں ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ نہ پتر، نہ میں نہیں یہ مانتا۔ قوم اس وقت بھی تھی، قوم آج بھی ہے، پر اس وقت لیڈر تھا، آج لیڈر نہیں ہے۔ کوئی ایسا لیڈر آئے تو صحیح جس کی توانا آواز میں اتنی سچائی ہو کہ قوم اٹھ کے اس کی آواز پہ بھاگ پڑے۔ قائد اعظم کا ہاتھ عوام کی نبض پہ تھا اور عوام بھی پھر ان کی دیوانی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہاں یہ والٹن کیمپ میں قائد اعظم تشریف لائے تو ایک عورت بیچاری جو ہجرت کر کے ادھر آئی تھی، ایسی سچی پاکستانی، اس کے چھوٹے سے بچے کے دونوں بازو کٹ گئے ہوئے تھے اور وہ بیچاری ایک ہاتھ سے اپنا بچہ اٹھا کے دوسرے ہاتھ سے نعرے لگا رہی تھی، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تو جب قائد اعظم صاحب کی اس عورت پہ نظر پڑی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، اب ان لوگوں کو قوم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ قوم تو بیٹا بن چکی ہوئی ہے، مگر قائد کی ضرورت ہے۔ یہ آج کل کے کوئی لیڈر ہے؟ حد ہو گئی ہے۔ حکومتیں یہاں کرتے ہیں اور جائیدادیں ان کی باہر ہیں۔ جی بابا، یہ لیڈر نہیں ہے، یہ بزنس مین ہے۔ ہاں، بزنس سے مجھے یاد آیا، میرا بڑا تگڑا بزنس تھا۔ اچھا بابا جی، ہاں، سیبے والے بمب بناتا تھا میں۔ اچھا، ہر 14 اگست میں تو مفت تقسیم کرتا تھا۔ بس پھر چھوڑ دیا۔ ایک دن بم آگے رکھ کے بنا رہا تھا، وہ ہاتھوں میں ہی چل گیا، میرے گوڈے ہی اڑ گئے، بڑی درد ہوئی۔ تو آپ نے اتنا قریب رکھ کے کیوں بم بنایا؟ کاکی بم قریب رکھ کے بناتے ہیں اور دور رکھ کے کیا ڈانگ سے بناؤں؟ پھر میں نے بزنس بدل لیا، شوگر مل لگا لی۔ شوگر مل؟ زبردست، رو والی ریڑی، وہ بھی شوگر مل ہی ہوتی ہے، کام تو گنے کا ہی ہے نا۔ وہ بھی پھر چھوڑ دیا۔ کیوں؟ وہ کیوں چھوڑا؟ وہ منڈی سے میں گنیوں کی پری لے کے آیا، لا کے کھول لیا تو بیچ میں سے سانپ نکل آیا۔ میں کہا بھائی کدھر؟ آگے سے کہتا ہے ادھر، سانپ ہی لڑ گیا۔ بس پھر میں نے چھوڑ دیا وہ بزنس بھی۔ پاس جو گاہک کھڑے تھے انہوں نے شور مچا دیا، بابا سانپ والی رو بیچتا، سانپ مار کر رہو، جتھے رہو راضی رہو۔ بات کیا کر رہا تھا میں؟ بابا جی آپ لیڈرز کی بات کر رہے تھے۔ ہاں، لیڈر کی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ بابا جی ٹائم ابھی کوئی زیادہ نہیں ہوا، آپ اطمینان سے بیٹھے۔ اچھا ٹائم مجھے بتا دینا، میں نے جانا ہے۔
कहाँ? अच्छा, वो परजाई तुम्हारी यार गुस्से होती है लेट जाऊं तो। परजाई? अच्छा, माँ जी। नहीं नहीं, माँ जी तो अल्लाह बख्शे फौत हो गए हुए हैं, अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी परजाई। हाँ, शक करती है, कहती है जल्दी घर आया कर। अभी भी? हाँ है, अभी भी शक करती हैं? अभी क्या मैं खरगोश बन गया हूँ। तो बात क्या हो रही थी? लीडर्स की बात कर रहे थे बाबा जी। ये जो लीडर होता है ना, ये आवाम में से होता है, और आवाम में और लीडर में कोई दीवार नहीं होती। बिल्कुल सही। ये कौन से लीडर हैं, घर से निकलते हैं तो 10-10 गनमैन साथ, ट्रैफिक रोकी हुई है, और ऐसे गोली की तरह निकल जाते हैं आवाम पे धूल डालते हुए। घंटों तो ट्रैफिक बंद रहती है इनके सफर की वजह से। सही। कायदे आजम एक दफा जा रहे थे अपनी गाड़ी पे, तो आगे रेलवे का फाटक था, वो बंद था। सही। तो सेक्रेटरी ने उतर के जल्दी से वो फाटक खुलवा दिया। अच्छा। तो कायदे आजम साहब ने पूछा कि ये फाटक क्यों खुलवा दिया है? उन्होंने कहा जनाब आपने गुजरना है, आप गवर्नर जनरल हैं। कायदे आजम ने उनको बहुत डांटा। उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, बंद करवाओ इसे। सही। हद हो गई है। अगर हम कानूनों के रखवाले ही कानून तोड़ेंगे तो आवाम फिर क्या करे? जबरदस्त, दोबारा फाटक बंद हो गया। जबरदस्त। फाटक से मुझे याद आया, एक दफा जवानी में मैं साइकिल पे जा रहा था, आगे फाटक बंद हो गया। मैंने साइकिल उठा के तो फाटक क्रॉस करना चाहा, ऊपर से गड्डी आ गई। मैं डर के साइकिल सुट के पीछे को दौड़ा। अच्छा। साइकिल के ऊपर से ट्रेन गुजर गई, साइकिल 2 टोटे हो गई। शुक्र है उस वक्त काफ लीग नहीं थी, वरना इन्होंने रटा डाल देना था, हमारे खिलाफ साजिश हुई है। अच्छा, वैसे बाबा जी आपका ताल्लुक किस सियासी जमात से रहा है? जिसने पाकिस्तान बनाया था, मुस्लिम लीग। लेकिन बाबा जी अब तो कई मुस्लिम लीग हैं ना, आपका ताल्लुक किस लीग से था? अब तो नून मीम काफ गाफ लाम, अब तो पूरा कायदा ही बन गया है। इतनी लीगें हो गई हैं कि बंदे की गिनते गिनते अपनी लीग दर्द करने लग जाती है। सारी मुस्लिम लीगों के नाम याद कर लो तो उर्दू में फर्स्ट डिवीजन आ जाती है। ऐसे बाबा जी ये क्यों हो गया मुस्लिम लीग के साथ ऐसा? बस हर बंदा तो लीडर बनने टुरा हुआ है, जो बच्चे भी, ताए चाचे मामे सब लीडर बने हुए हैं। एक बंदा एमपीए बनता है तो सारा टब्बर ऐश कर रहा होता है। हाय हाय, रिश्तेदारियां कैश करा रहे हैं। हाय, मुझे याद है मेरा सोना कायदे आजम एक दफा बैठे हुए थे दफ्तर में, तो आके सेक्रेटरी ने कार्ड दिया, बाहर कोई बंदा आया था, उसका कार्ड, उसके ऊपर लिखा हुआ था ब्रदर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। हाय हाय, कायदे आजम ने कार्ड देखा तो गुस्सा चढ़ गया, कार्ड के टोटे टोटे कर दिए। कहने लगे ये कौन है जो मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है? ये जो भी है इसको मैंने नहीं मिलना, इसे दौड़ा दो। ओए जबरदस्त। और आजकल रिश्तेदार हो पावे उसका पत्थर का डेला हो, उसे टिकट दे देते हैं। पत्थर का डेला हो। ये कहाँ से आ गया? वो भी तकरीर कर रहा होता है, मुझे वोट दो, मैं सबको एक ही आंख से देखता, पावे चोर होवे पावे साध। मौजें लगी हुई हैं इनकी। मौजों से मुझे याद आया, टाइम क्या हुआ है? बाबा जी अभी 5 मिनट तो हुए आपको आए हुए। यार वो तुम्हारी परजाई बड़ी डाडी है, फिर दरवाजा नहीं खोलती। आपकी बेगम तो बड़ी सख्त लगती है। बड़ी सख्त है जी। एक दफा मैं फिल्म देखने चला गया, पीछे आ गई, सैनमे में ही बड़ा मारा उसने मुझे। पगड़ी मेरी वो पड़ी हुई थी, छोटी वो पड़ी हुई थी। रीमा की फिल्म थी ना, रीमा से बड़ी जेलस है, मारती जाए मुझे। वो उधर से सुल्तान राय ने कहा नहीं जगीरदार नहीं है, उसको मारने लग गई, उसको पड़ गई। कहती है खबरदार तू बेच आया थे। तो बात क्या कर रहा था मैं? बाबा जी लीडर्स की बात कर रहे थे। और यार कोई और बात भी करो, छोड़ो इन लीडरों को, इन्होंने नहीं ठीक होना।
اللہ ہدایت دے دے تو دے دے ان کو، ورنہ اللہ معاف کرے، انہوں نے تو قبر میں بھی باز نہیں آنا۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا جی؟ ہاں، دوسرے دن ساتھ والے مردے نے شور مچا دینا، او بھائی کدھر، یہ میرا پلاٹ ہے، ادھر کدھر قبضہ کر رہے ہو؟ انہوں نے تو اسے بیوقوف بنا کے اس کے نیچے سے چٹائی کھینچ لے لی۔ بجو نے قبر میں آنا ہے، اس کو غلط شناختی کارڈ دکھا کے ساتھ والی قبر میں بھیج دینا۔ کیڑے کٹھے ہونے ہیں کھانے کے لیے، ان کو انہوں نے کہہ دینا یار کھا بعد میں لینا، کٹھے ہوئے ہو ایک جلسہ ہی نہ کر لے۔ سپ نے ڈنگ مارنے لگنا ہے تو انہوں نے کہہ دینا اگر ڈنگ نہ مارو تو تمہاری قبرستان کی وزارت پکی۔ انہوں نے تو اندروں اندری پمفلٹ بانٹ کے قبرستان میں الیکشن کرا لے لیں، تقریریں شروع کر دینی، اپنے بھائی کو ووٹ دے، اگر میں جیت گیا تو مشکفور مفت تقسیم ہوگا۔ جس مردے کی قبر کے اوپر نشئی بیٹھ کے نشہ پانی کرتے ہیں ان کے حقوق کا خاص خیال رکھا جائے گا، اور اگر کسی کی قبر بیٹھ گئی تو ہم موقع پہ پہنچیں گے، اگر وہ ہمارے حق میں بیٹھی ہے تو متبادل قبر ملے گی، پر غور کرنے ان کو ادھر بھی نااہل قرار دے دینا، تمہارا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جعلی ہے، الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے۔ بابا جی خدا کا نام لیں، ہمارے سارے سیاستدان ہی ایسے ہیں؟ نہیں میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ جتنے بھی 2 نمبر سیاستدان ہیں نا، اچھا 2 نمبر ان کو آتے ہی ایسی پڑ گئی ہوئی ہیں، انہوں نے خود رڈا ڈال دینا، ہمیں دوزخ میں بھیجے، ہمارے ہم خیال زیادہ ادھر ہے۔ چھوڑو یار یہ باتیں، ٹائم کیا ہوا ہے؟ بابا جی ابھی ٹائم زیادہ نہیں ہوا، آرام سے بیٹھے آپ۔ یار تمہاری پرجائی بڑی ڈاڈی ہے، وہ تو پیار میں بھی اٹ مار دیتی ہے، کہتی ہے جوان لڑکوں کا رات دیر تک باہر رہنا اچھا نہیں ہوتا، چڑیلیں عاشق ہو جاتی ہے۔ بابا جی ویسے کبھی کوئی چڑیل عاشق ہوئی ہے؟ یہ تمہاری پرجائی چڑیل ہی ہے کہ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بابا جی آپ نے ہماری پرجائی کو چڑیل کہہ دیا ہے؟ انہوں نے بھی پروگرام دیکھنا ہے۔ نہیں ہے وہ پری، شناختی کارڈ اس کا چڑیل کا بنا ہوا ہے۔ اچھا بابا جی کوئی تازہ خبروں پر بھی بات ہو جائے؟ ہاں کر لو۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے برعکس بدترین لوڈ شیڈنگ جاری، سحری افطاری اور تراویح کے اوقات میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ ہائے میں صدقے جاؤں اپنے مرشد پاک کے۔ جس طرح تمہاری پرجائی میری نہیں نہ سنتی، اسی طرح مرشد پاک کی بھی کوئی نہیں سنتی، تو پھر نیرے ہی ہے نا، جس نے مرشد کی نہیں سننی وہ رہے نیرے میں۔ ویسے لوڈ شیڈنگ نے پرانی یادیں تازہ کرا دی، پرانی موم بتیاں جلا کے بیٹھے ہوتے تھے بیٹا، ہاتھ والے پکھے، بڑا کمال کام کیا اس لڑکے نے، کیا نام ہے اس کا، راجہ پرویز اشرف۔ راجہ پرویز اشرف، اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ عزت دے، پر مجھے یقین نہیں۔ ڈاکو ٹائیگر اسکواڈ کے جوانوں سے سرکاری موٹر سائیکل چھین کر لے گئے۔ لو چورانوں پہ گئے مور، وہ پولیس والوں سے ہی لے گئے ہیں ڈاکو۔ ہاں جی، پولیس والے بیچارے تو ترلے کرتے پھرتے ہوں گے، اور ڈاکو بیٹے او بات تو سنو، وہ سرکاری موٹر سائیکل ہے پتر واپس کر دو، وہ یہ صرف مفت کے پٹرول سے چلتی ہے، تو تمہیں کسی نے مفت پٹرول نہیں دینا، اور تمہارے لیے بکار ہی ہے، یہ واپس دے دے، تیری مہربانی ہے۔ اوے اللہ دیتیا، اوے اگے ہو، اللہ دیتا اس وقت بھی تھا، اللہ دیتا ہمیشہ ہی رہا ہے، اللہ نے دے دیتا ہے، ایسا ہی نہیں اگوں سانبیا۔ وفاقی وزراء نے اپنی تنخواہوں میں خاموشی سے 50% اضافہ کروا لیا۔ نہیں ہونا چاہیے تھا، بیچارے بھوکے مر رہے ہیں۔
کئی تو بیچارے پیٹ پالنے کے لیے پارٹ ٹائم تندور پہ روٹیاں بھی لگاتے ہیں. ہائے پھر بابا قائد اعظم یاد آ گیا. زیارت شہر میں جب زیر علاج تھے بہت بیچاروں کی صحت کمزور ہو گئی ہوئی تھی, تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کچھ کھائیں پیجیں, آپ کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں. تو فاطمہ جناح صاحبہ نے ان کا پرانا باورچی جو بمبئی سے ہجرت کر کے لیل پور آ گیا ہوا تھا, جس کے ہاتھ کا کھانا بڑے شوق سے کھاتے تھے قائد اعظم, انہوں نے اس باورچی کو ڈھونڈ کے بلا لیا زیارت, اور اس سے کھانا پکوا کے فاطمہ جناح صاحبہ نے جب قائد اعظم کے آگے رکھا تو انہوں نے بڑے شوق سے کھایا اور پہچان بھی لیا کہ یہ تو اسی کے ہاتھ کا کھانا ہے. پھر فاطمہ جناح صاحبہ نے بتا دیا جی اس کو بلایا ہے, اس نے ہی پکایا ہے. قائد اعظم کو ایک دم غصہ چڑھ گیا. انہوں نے کہا کہ اس کا خرچہ آنے جانے کا ادھر لانے کا کس نے کیا ہے؟ فاطمہ جناح صاحبہ نے بتایا جی سرکاری خرچے پہ منگوایا ہے. اسی وقت انہوں نے چیک کاٹ کے دیا کہ یہ کوئی سرکاری خرچے پہ نہیں آئے گا, یہ میرے ذاتی خرچے سے آئے گا کیونکہ میرا کھانا یہ پکوا ہے. زبردست. ہائے ہائے, اور یہ دیکھو اپنی تنہائیں بڑھاتے پھرتے ہیں, حد ہو گئی ہے ان والی. چائنا میں ہجروں کا ثقافتی طائفہ بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا. ہائے میں جھد کے جاؤں, ہمیں کس لیے روک لیا؟ ہم نے کون سا ٹولکی میں گرنیڈ لے جانا تھا؟ بابا جی کی تعلیم وہی ہے. یا ہمارے ٹھمکوں میں سے گولیاں نکلتی ہیں, یا ہم نے جا کے خود کچھ مجرا کر دینا تھا, یا ہمارے گھنگروؤں میں سے چھن چھن کی بجائے ٹھشو ٹھشو کی آوازیں آتی ہیں, یا ہم ساتھ برودی گرو لے کے جا رہے تھے. آئے ہم نے تو جا کے ادھر ایک ہی گانا گانا تھا, دنیا تے پیار ملے کوئی دلدار ملے اوندا جواد گل بات دا, لڈی ہے جمالو کا لڈی ہے جمالو. یہ طائفہ چائنیز ہے. چلو اسی گانے کو چائنیز میں کر لیتے ہیں. نونیا چی کو چما چاکی چوپا کا چکی چاما چی کو چی کا ناما چکی چا کچی کا چی چا کچی آ چکی چا پیچو کی چا کا چا پچا کا کی چکا چا. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بابا جی آپ بڑی شے نکلے. پتر خسرا جس مرضی ملک کا ہو اس کا قومی ترانہ ایک ہی ہوتا ہے, لڈی ہے جمالو کا لڈی ہے جمالو. بابا جی آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اگر ہندوستان ایک ہوتا تو زیادہ خوشحالی ہونی تھی. توبہ کر کڑی ہے توبہ کر, یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اور پتر جو ایسی بات کرتے ہیں نا وہ بے وقوف لوگ ہیں. حد ہو گئی ہے, ان لوگوں نے ہندو کا اصل چہرہ ہی نہیں دیکھا ہوا. انہوں نے ہندو جو تعصب سے بھرا پڑا ہے اس کو صحیح طرح دیکھا ہی نہیں. یہ جنہوں نے یہ دو قومی نظریہ پیش کیا تھا وہ کوئی ان پڑھ جاہل لوگ نہیں تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, بڑی بڑی ڈگریاں لے کے آئے تھے انہی انگریزوں کی یونیورسٹیوں سے جن سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی. قائد اعظم کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ڈگری تھی, قانون کی ڈگری. ان سے زیادہ کون جانتا تھا؟ ایسی سونی انگریزی بولتے تھے, ایسی ایسی بات کرتے تھے کہ سننے والے پہ جادو ہو جاتا. بالکل. اور دوسرے ان کے ساتھی بھی یہ
یہ آکسفورڈ یونیورسٹیاں اور کیمبرج یونیورسٹی، یہ ان یونیورسٹیوں میں ان کے ریکارڈ تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے پتر، دو قومی نظریہ پیش کرنے والے لوگ۔ بالکل بابا جی 100% آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اگر ہماری قوم کو یہ دو قومی نظریہ ہی سمجھ آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے ہمارا۔ یقین کرو کہ بالکل یہ درست ہے کہ ہم دو قومی نظریے کو ہی نہیں ٹھیک طرح سے سمجھ پا رہے، اور ہندوستان کا سب سے جو زیادہ زور ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ دو قومی نظریہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو ذہنوں سے مٹا دیا جائے۔ بڑا پیسہ لگا رہا ہے وہ، بالکل بابا جی کروڑوں روپیہ لگا رہا ہے اپنی فلموں کے ذریعے، اپنے ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کی ایک یلغار کی ہوئی ہے اس نے، صرف اس لیے کہ یہ جو پاکستان کی نئی نسل ہے اس کے دماغوں سے کسی نہ کسی طرح یہ دو قومی نظریے کا ٹنٹا ختم کر دیا جائے۔ لیکن ابھی تک الحمدللہ اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے بابا جی۔ یہ حوصلے اور آگے امید کی کرن یہی ہے کہ اس کو کامیابی نہیں مل رہی اللہ کے فضل سے۔ یہ پتر دو قومی نظریے کا احساس تو مجھے اس دن ہی ہو گیا تھا جب مجھے یاد ہے ہم محلے کے لڑکے اکٹھے فٹ بال کھیلا کرتے تھے، گھر کے پاس ہی ایک میدان تھا، تو ہم 3 لڑکے ہوتے تھے، بیچ میں مسلمان اور باقی ہندو ہوتے تھے، تو کھیل کے ہم نے آنا، پسینوں پسینی ہوا ہونا، منہ خشک ہوئے ہونے، تو راستے میں ہمارا ایک دوست تھا ہندو، اس کا گھر تھا ادھر، اس کے گھر سے ہم پانی پیا کرتے تھے۔ تو اس کا جو باپ تھا نا وہ سب بچوں کو پانی گلاس میں پلاتا تھا، اور ہم جو 3 مسلمان تھے نا ان کو وہ نال نہیں ہوتی جانور کو جس سے دوائی پلاتے ہیں، بھینس وغیرہ کو دوائیاں پلاتے ہیں، بانس کی بنی ہوئی، ہائے ہائے ہائے، اس میں پانی ڈال کے ہم مسلمان بچوں کو پلاتا تھا۔ وہ اتنی نفرت کرتے تھے وہ ہم سے، منافق ہندو۔ تو اسی وقت یہ احساس ہونا کہ یار یہ ہماری اگر اتنی عزت ہے ادھر تو ہمیں علیحدہ رہنا اب ان جیسے بابا جی کے لیے تو اسی دن ہی سب سے جو عملی نمونہ تھا دو قومی نظریے کا وہ سامنے آ گیا نا۔ اور اب جو اس حوالے سے طرح طرح کی بولیاں بولی جا رہی ہیں نا کہ جی یہ دونوں ملک دراصل ایک ہی ہیں، خون ایک ہے، رسم و رواج ایک ہے، ثقافت ایک ہے، اور درمیان میں ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے، یہی اصل میں دو قومی نظریے کی نفی ہے، اور اس کو جو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ اسی قسم کے جو بودھے دلائل ہیں نا ان کے ذریعے ان کو تقویت دی جاتی ہے۔ حالانکہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کے اندر بھی جو اقلیتوں کا حال ہے، جو صرف ہندو حکمرانی کر رہا ہے، وہاں پہ مسلمان بھی، اور جو خود جو ہندوؤں کی جو نچلی ذاتوں کا جو حال ہے، اور مختلف اوقات میں بابا جی وہاں پہ جو کمیشن بن رہے ہیں تحقیقاتی اور مسلمانوں کی حالت زار دیکھنے کے لیے جو وہاں پہ کمیشنز بنے ہوئے ہیں، ان کی رپورٹوں کو اٹھا کے دیکھ لیں تو خود ہندو جو ہیں، متعصب ہندو، وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں اور وہ ان رپورٹس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ابھی حالیہ رپورٹ کے مطابق صرف 2% مسلمان جو ہیں ان کے پاس سرکاری ملازمتیں ہیں۔ یار یہ بے شمار ہندو اور سکھ ادھر ہمارے پاکستانی بھائی لاہور میں رہتے ہیں، اور بالکل ہمارے ساتھ وہ بھائیوں کی طرح ہی رہ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے تمام تر اقلیتیں جو ہیں وہ میدان میں آئی ہیں، اور انہوں نے کھل کر اسی طرح کام کیا جس طرح مسلمان کر رہے ہیں۔ مینوں کی دسنا ہے، مجھے پتہ ہے سارا، میں کو پاگل نہیں ہوں بابا جی، میں نے خدا نخواستہ آپ کو پاگل کہا ہے؟ یار پاگل سے یاد آیا، ٹائم کیا ہوا ہے؟ بابا جی آپ کو مختلف باتوں سے ٹائم کیوں یاد آتا ہے؟ یار تمہاری پرجائی بہت ڈاڈی ہے، لیٹ جاؤں تو پاگل ہو جاتی ہے۔ اچھا اس لیے پاگل سے آپ کو وقت یاد ہے۔ ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ بریک کیوں لیتی ہو؟ کھواتے پیاتے تو کچھ ہے۔ سر آج تو ہم نے بد تہذیبیاں بھی ڈسکس کرنی ہیں بابا جی کے ساتھ۔ جی خبردار ہے میرے لالا کو بد تہذیبی کرنا۔ نہیں بابا جی، آپ کے ساتھ ہم کیسے بد تہذیبی کر سکتے ہیں کوئی؟
یہ ہمارا سیگمنٹ ہے بابا جی جس میں ہم مختلف جو ہمارے معاشرے میں بد تہذیبیاں پائی جاتی ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور آج 14 اگست کے حوالے سے ہم خاص طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملی قسم کی جو قومی نوعیت کی بد تہذیبی ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ وہ تو کئی ایسی بد تہذیبیاں ہیں جن کو دیکھ کے جلتے ہیں ارمان میرا دل روتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز ہے بابا جی آپ کی۔ قسمت کا دستور نرالا ہوتا ہے۔ واہ واہ، بابا جی فنکار آدمی ہیں۔ ویری نائس۔ یہ جو لڑکی ہے نا نور جہاں، نور نہیں بابا جی، نور جہاں، سانو نہر والے پل تے بلا کے تینا بھی نہیں سوچیا بابا اینا ٹرے گا کیویں۔ اچھا بتاؤ کون سی بد تہذیبی ہے؟ بابا جی پہلی بد تہذیبی تو یہ ہے ہمارے ہاں کہ جب 14 اگست منانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بڑے پیمانے پر قومی پرچم لگایا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قومی پرچم کے اوپر مختلف قسم کے کارٹون تصاویر شائع کر دی جاتی ہیں یا جملے لکھ دیے جاتے ہیں، نعرے لکھ دیے جاتے ہیں، سیاسی شخصیات کی تصویریں لگا دی جاتی ہیں، بلکہ ایون قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویریں شائع کر دی جاتی ہیں۔ کسی بھی صورت میں کوئی کسی کی تصویر ہو، کچھ بھی اوپر عبارت لکھی جائے، کسی طور بھی یہ قابل قبول نہیں ہے کہ قومی پرچم میں کسی طرح کی بھی تبدیلی کی جائے۔ باقی جو زندہ قومیں ہیں وہ بہت حساس ہوتی ہیں اس حوالے سے، بابا جی آپ تو جانتے ہیں۔ ہاں جی، قومی پرچم کے اوپر صرف چاند ستارہ ہے۔ بالکل، ہر پرچم کی، ہر ملک کے پرچم کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے، تقدس ہوتا ہے، اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں اس کا بالکل پامال کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہمارے قومی پرچم پر مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اپنے لیڈرز کی تصویریں جو ہے وہ شائع کروا دیتی ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے نیچے نام لکھے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا قومی پرچم لگتا ہی نہیں ہے، غور سے دیکھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کا پرچم ہے، اور اس طرح پرلے درجے کی ہم توہین کرتے ہیں اپنے پرچم کی۔ قومی پرچم پہ لگا دیتے ہیں۔ جی بالکل بابا جی۔ ہائے شکر ہے یار مجھے نظر آنا کم ہو گیا، ورنہ میں تو لڑ پڑوں ان سے۔ اچھا بابا جی، ہماری جو دوسری بد تہذیبی ہے اس کا تعلق بھی قومی پرچم سے اور جھنڈیوں سے ہے کہ جیسے ہی 14 اگست گزر جاتی ہے اس سے اگلے دن یہی جو قومی پرچم ہے اور جھنڈیاں جو ہیں یہ ہم بجائے یہ کہ ہم سنبھال کر احتیاط کے ساتھ اتار کر رکھ لیں، یہ زمین پر پڑی ہوئی ملتی ہیں، آپ کو کوڑے کچرے کے ڈھیروں پہ ملتی ہیں۔ اب اس سے زیادہ قومی پرچم کی توہین نہیں ہو سکتی۔ سر اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پرچم لگا کر نا تو پھر بھول جاتے ہیں، پھر وہ نیکسٹ ایئر تک ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ لگا رہے اور بیچ میں بارشیں طوفان آتی ہیں تو وہ ٹوٹ کے گرتا ہی نہیں۔ ہاں اس طرح یہ بھی ہے کہ جو قومی پرچم 14 اگست کے بعد تک بعض گھروں پہ اور عمارتوں پہ لگا رہتا ہے وہ بھی جو قومی پرچم کا ایک تقدس اور پروٹوکول ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ حالانکہ دیکھو قومی پرچم تو مخصوص سرکاری عمارتوں پہ لگا ہونا چاہیے نا، اگر ہر جگہ پہ لگا رہے گا اور کئی کئی ماہ تک لگا رہے گا تو یہ اس کی توہین ہے۔ اور پھر وہی بات جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جب یہ پرچم 14 اگست کے بعد اتارے نہیں جاتے، جھنڈیاں نیچے آتی ہیں، پاؤں میں آتی ہیں، تو کتنی توہین ہوتی ہے قومی پرچم کی۔ اور بے شمار بد تہذیبیاں اب دیکھ کے تو دل دکھتا ہے 14 اگست کو۔ ہاں بابا جی یہ بالکل۔ دیکھو نا 14 اگست مناتے ہوئے یہ نامراد ایسے بیوقوف بچے ہیں سلنسر اتار کے موٹر سائیکلیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ بابا جی وہ تو بندہ پوچھے یہ قائد اعظم نے بنایا تھا پاکستان، کسی موٹر مکینک نے نہیں تھا بنایا۔ عجیب عجیب حرکتیں کرتے پھرتے ہیں، گاڑیوں میں اونچی آواز میں اس ملک کے گانے بجا رہے ہوتے ہیں جس ملک سے ہم نے آزادی حاصل کی۔ واقعی بابا اتنی عقل نہیں ہے ان بچوں کو، بندہ لور جہاں کا گانا لگا لے۔ لور جہاں سے یاد آیا ٹائم کیا ہوا ہے؟ بابا جی آپ کو نور جہاں سے ٹائم کیوں یاد آ گیا؟ یار تمہاری پرجائی بہت ڈاڈی۔ بابا جی پرجائی کا نور جہاں سے کیا تعلق ہے؟ اللہ جنت نصیب کرے، نور جہاں بھی بڑی ڈاڈی عورت تھی۔ ناظرین یہاں میں رہنی ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بابا جی ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ پوری قوم حوصلہ ہار رہی ہے، بالکل تھکے تھکے لگ رہے ہیں۔ کس بات سے تھک گئے ہو؟ اوے حوصلہ کرو پتر،
ایسی کوئی بات نہیں ہے بابا جی مصیبتیں ہیں نا, لوگ کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے مصیبتیں, سازشیں, کبھی کوئی کہتا ہے ملک ٹوٹ رہا ہے, کبھی کہتا ہے بلوچستان الگ ہو رہا ہے, کبھی کوئی نئی نئی بولیاں بولی جا رہی ہیں, اوپر سے سیلاب نے ہماری کمر توڑ دی ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں, اس سے بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں قوموں پر. قومیں تو ایسی ایسی پٹھی میں گری ہیں, ہائے ہائے ہائے, ادھر سے ہی پھر کندن بن کے نکلی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے پتر. ہم نے اس سے بھی بہت بہت برے وقت دیکھے ہوئے ہیں. تمہیں کیا بتاؤں, ہمیں تو وہ دور بھی یاد ہے جب نہ لوگوں کے پاس کوئی پیسہ تھا اور نہ حکومت کے پاس. ہائے, میں نے تو پتر یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ دفتروں میں یہ کاغذ کو جو تم کامن پن نہیں لگاتے, اس کی جگہ درختوں سے کانٹے اتار کے لگایا کرتے تھے. تو تم لوگ تو پتر یہ جو کامن پن اللہ نے دے دیا اس کا ہی شکر ادا کرنا شروع کرو تو وہی ختم نہیں ہوتا. ایٹم بم تو بہت بڑی بات ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے پتر. یہ جس گاڑی کے ہم سب سوار ہیں نا, اس نے دوڑنا ہی دوڑنا ہے, اس نے بہت آگے جانا ہے. بس دعا کرو اس گاڑی کو کوئی انجن اچھا مل جائے, کوئی باب قائد اعظم جیسا, کیا اس کی پرچھائی جیسا بندہ بھی مل گیا تو دیکھنا تم یہ قوم دنیا پہ کتنی ترقی کرے گی. یہ کوئی چھوٹی قوم نہیں ہے ہماری, بڑے محنت کش اور بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کے فضل سے نا امید نہیں ہونا پتر. بابا جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو نا امیدی پھیلانے والے لوگ ہیں نا, یہ عقل کے اندھے ہیں, ان کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اس طرح کا ایک بندہ میں نے دیکھا ہوا ہے, اس نے اپنا ٹیلی فون وائبریٹر پہ لگا کے شرٹ کی ادھر والی جیب میں ڈال لیا. وہ کہیں وائبریٹ ہوا تو اس نے شور مچا دیا, مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا, مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ وہ بیوقوف لوگ ہیں پتر جن کے آگے سے کالی بلی گزر جائے تو گھر ہی نہیں جاتے کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا. بندہ پوچھے جا گھر, بلی کا اتنا ادب کر رہا ہے, وہ تیری دادی لگتی ہے. اس نے تو پھر کسی درخت پہ چڑھ کے سو جانا ہے, تو ایویں باہر کھجل ہو رہا ہے. یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں پتر. بات وہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ایک قائد کی ضرورت ہے, بلکہ قائد تو بہت بڑا آدمی تھا, میں اس کی خاک بھی نہیں ہوں. تو یہ بابا چھوڑا ان کے پاس, یہ سارے سیدھے ہو جائیں گے. ضرورت مند کے لیے بابا ہی کافی ہے. جیسے کہتے ہیں نا عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. ہائے ہائے, عقل مند سے مجھے یاد آیا, ٹائم کیا ہوا ہے؟ بابا جی آرام سے بیٹھے, کوئی ٹائم وائم نہیں ہوا. ایک منٹ ٹھہر جاؤ یار. ہیلو, وہی گل ہوئی نا. کیا ہوا؟ ہیلو, ہاں جی, میں صدقے جاؤں, حکم کرو. ہے ہلا, وہی گل ہوئی نا. کیا ہوا ہے؟ وہ تمہاری پرجائی باہر گیٹ پہ ہی آ گئی ہے. لو پتر, میں پتہ نہیں اور کتنی دیر جیوں, یا باہر گیٹ پہ تمہاری پرجائی کے ہاتھوں ہی مارا جاؤں. اللہ نہ کرے. چونکہ اس کی آواز سے تو یہی لگ رہا تھا. مگر میری ایک نصیحت یاد رکھنا. جی بابا. جی جی. اس پاکستان کی بہت قدر کرنا, بہت قدر کرنا اس پاکستان کی. کیونکہ پتر
یہ پاکستان ایک ملک نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کا تحفہ ہے۔ بہت بڑا تحفہ، اس کی حفاظت کرنا، انشاءاللہ یہ بہت ترقی کرے گا، انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا، انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا۔ ہاں، پاکستان بہت ترقی کرے گا، انشاءاللہ۔